اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ عمران کی 91 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے، ہوتا یہ کہ ایمان اپ ڈاؤن ہوتا ہے، یہ قرآن کی لائنیں ہیں، ہم اس سے یا تو بہت باہر نکل جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے حدوں سے باہر نکلنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جیسے اردو کی کاپی کی لائن ہوتی ہے، اس کے اندر لکھنا ہوتا ہے، انگلش کی کاپی کی 4 لائنیں ہوتی ہیں، اس کے اندر لکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم جب آپ سارے لوگ اپنے دل پہ ایمان لائیں، جبکہ آپ کا دل ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے قلب پہ دل پہ قرآن کو نازل کیا، تو پہلے آپ دل پہ اس کو اپنے پورے قرآن کو سنیں، پھر آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ اچھی باتیں آئیں گی، برے خیالات کم آئیں گے، کیونکہ جب اللہ کہتا ہے پہاڑ پہ نازل کریں تو پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی کہ قرآن اتنا بھاری ہے۔ سورہ عمران کی 91 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے، جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اور اگر نجات حاصل کرنا چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کے سونا دیں تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ سورہ عمران کی 91 نمبر کی آیت، پھر اس کی آگے ہے سورہ عمران کی 86 89 نمبر کی آیت، جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ قرآن غور فکر وہ لوگ کریں گے جن کو اپنے باپ دادا کی فکر ہو، اپنی نسلوں کی فکر ہو، جہنم سے ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ اس پہ غور فکر کریں گے۔ باقی جو اندھے بہرے بن کے جینا چاہتے وہ زندگی گزار کے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے۔ تو اب سورہ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے ہیں، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہو، ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گارنٹی یہ ہے کہ آپ نے توبہ کرنی ہے، اللہ کو رجوع کرنا ہے۔ تو سارے لوگ یہی سمجھ کے جی رہے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ شیاطین ان کو راستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، دل کے پیچھے مت چلیں، دل ہمارا آپ کا ایجوکیٹ نہیں ہے، پہلے اس کو ایجوکیٹ کریں، قرآن ترجمے کے ساتھ اس پہ اتاریں، سنیں، دل سے متوجہ ہو کے پھر اس کے بعد آپ دل میں آپ کی ہماری سچی بات کو اللہ مضبوط کر دے گا۔ اور پھر یہ اللہ کہتا ہے کل کہو، یہ کل اعوذ برب الناس فلق کے شیاطین کے وسوسوں سے، جنات کے وسوسوں سے، اور گانٹھوں میں پڑھ کے پھونکنے والیوں کی شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دونوں آیتیں ساتھ میں ہائی لائٹ کر کے لگا دوں گا، اور جو میں کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ باقی اگر آپ کی اللہ نے نصیب میں فائدہ لکھا ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر نقصان لکھا ہے تو بھی کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔